نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال ستجدونی انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 66 سے 74 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آیت 66۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آیت 67۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، آیت 68۔ قال ستجدونی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آیت 69۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، آیت 70۔ ترجمہ: ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرط یہ کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھا دیا گیا ہے۔ فرمایا، تم میرے ساتھ کبھی صبر نہ کر سکو گے، اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جسے تم نے اپنے علم میں نہ گھیرا ہو؟ بولے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ فرمایا، اگر تم میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہو تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہ کرنا جب تک کہ میں تم سے اس کے متعلق کچھ بیان نہ کر دوں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 66 سے 70 کا تفسیر۔ آیت 66۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی گفتگو کا بیان ہے۔ اللہ نے خضر کو ایک ایسے علم سے مخصوص فرما دیا تھا جس سے موسیٰ بھی ناآشنا تھے، جیسے موسیٰ کو وہ علم دیا تھا جس سے خضر ناآشنا تھے۔ لہٰذا موسیٰ نے خضر کو توجہ اور مہربانی اپنے اوپر مبذول کرانے کے لیے ان سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، بشرط یہ کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھا دیا گیا ہے۔ یہ بات نہیں کہ آپ کو سکھلانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایک متعلم کو اپنے شیخ سے اسی قسم کی درخواست کرنی چاہیے۔ مطلب یہ تھا کہ جو مفید علم و عمل آپ کو عطا کیا گیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے تاکہ اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچے۔ آیت 67۔ موسیٰ، تم سے میرا علم برداشت نہ ہوگا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم میری مصاحبت برداشت نہ کر سکو گے، کیونکہ تم مجھ سے ایسے کام دیکھو گے جو بظاہر تمہاری شریعت کے خلاف ہوں گے، کیونکہ میرے پاس اللہ کا عطا کیا ہوا ایک ایسا علم ہے جس کو تم نہیں جانتے، اور تمہارے پاس والے علم سے میں ناآشنا ہوں۔ میں جن باتوں پر مامور ہوں ان پر تم نہیں، اور تم جن باتوں پر مقرر ہو ان پر میں نہیں، لہٰذا تمہارا میرے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ آیت 68۔ مجھے معلوم ہے کہ تم صبر نہ کر سکو گے اور میرے کاموں پر اعتراض کرو گے، کیونکہ وہ تمہاری شریعت کے خلاف ہوں گے، اس لیے تم اعتراض پر بھی معذور و مجبور ہوگے، لیکن اندرونی مصلحتوں کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ آیت 69۔ موسیٰ کا برداشت کرنے کا وعدہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تم سے خلاف شریعت جو کام دیکھوں گا
اسے انشاءاللہ صبر سے برداشت کر لوں گا اور تمہارے کسی کام پر اعتراض نہ کروں گا۔ آیت 70۔ خضر نے شرط کرا لی۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے شرط کرا لی اور فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی کام کو دیکھ کر اس کی مصلحت مجھ سے نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تمہارے پوچھے بغیر ہی اسے نہ بتلا دوں۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ آیت 71۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ آیت 72۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ آیت 73۔ ترجمہ۔ پھر دونوں چل پڑے، آخرکار ایک کشتی میں سوار ہو گئے جسے خضر نے پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کیا تم نے کشتی پھاڑ دی کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی۔ فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ بولے آپ میری بھول پر مجھے گرفت نہ کریں اور میرے کام میں تنگی نہ ڈالیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 71 سے 73 کا تفسیر۔ خضر کا کشتی پھاڑنا اور موسیٰ کا ٹوکنا۔ دونوں بزرگ دریا کے کنارے چل پڑے۔ خضر نے یہ شرط لگا دی تھی کہ اگر کوئی کام برا معلوم ہو تو اس کے بارے میں تم پوچھنا نہیں، میں تم سے خود ہی اس کی مصلحت بیان کر دوں گا۔ آخر دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اوپر حدیث گزر چکی ہے جس میں ہے کہ کشتی کے مالکوں نے خضر کو پہچان لیا اور دونوں بزرگوں کو کرائے کے بغیر مفت بیٹھا لیا۔ پھر جب کشتی بیچ مجدار پر پہنچ گئی تو خضر نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر اس کی جگہ دوسرا تختہ جڑ دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، بے ساختہ بولے کیا تم نے کشتی پھاڑ دی جس کے نتیجے میں کشتی والے ڈوب جائیں گے؟ تم نے یہ کام بہت ہی برا کیا جس پر سخت تعجب ہے۔ یہ سن کر خضر نے موسیٰ کو شرط یاد دلائی اور فرمایا آیت 72 کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ یہ کام میں نے دیدہ دانستہ کیا ہے۔ یہ ان کاموں میں سے ہے جن کے بارے میں میں نے نہ ٹوکنے کی تم سے شرط کرا لی تھی، کیونکہ تمہارا علم ان کاموں پر حاوی نہیں اور ان کاموں کی مصلحتیں ہیں جن سے تم قطعی بیگانہ ہو۔ آیت 73۔ موسیٰ علیہ السلام نے شرط کو بھول کر ٹوک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ افسوس میں شرط کو بھول گیا اور میں نے ٹوک دیا۔ بھول پر میری گرفت نہ کیجیے، مجھ پر سختی نہ کیجیے اور میرے کام میں تنگی نہ ڈالیے۔ اسی وجہ سے اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ آیت 74۔ ترجمہ۔ پھر دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ملے ایک لڑکے سے، پھر اسے مار ڈالا۔ بولے کیا تم نے ایک ستھری جان کسی جان کے بدلے کے بغیر مار ڈالی؟ بلا شبہ تم نے ایک نامعقول کام کا ارتکاب کیا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 74 کا تفسیر۔ خضر نے ایک بچہ قتل کر دیا۔ پھر دونوں چل پڑے، چلتے چلتے انہیں ایک بچہ ملا۔ خضر نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بچہ بچوں کے ساتھ ایک قصبے میں کھیل رہا تھا۔ جناب خضر نے سب بچوں کو چھوڑ کر اسی کی طرف رخ کیا۔ یہ بچہ تمام بچوں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا اور موتی کی طرح دمک رہا تھا۔ جناب خضر نے اس کا سر کاٹ ڈالا یا پتھر سے کچل ڈالا اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ سے الگ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر کا یہ کام دیکھا تو اس بار پوری شدت سے انہیں ٹوکا اور جلدی سے بولے کہ تم نے ایک پاکیزہ جان لے لی۔ یہ پیارا کمسن معصوم تھا، نہ اس نے کبھی شرک کیا تھا اور ابھی کوئی اور گناہ کیا تھا۔ تم نے ناحق بلا دلیل کے اسے قتل کر ڈالا۔ تمہارا یہ فعل بظاہر قابل نفرت ہے جس کی برائی ظاہر ہے۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 66 سے 74 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم.